بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، اور تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج 30واں روزہ اللہ رب العزت نے بڑے سالوں کے بعد، کم و بیش 3 برس کے بعد ہمیں نصیب فرمایا، کیونکہ ہر سال 29 رمضان المبارک، اور پچھلے گزشتہ سال کا تو تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے
کہ ہم تراویح کی نماز بھی پڑھ چکے تھے، عشاء بھی پڑھ چکے تھے، اور رات 11 بجے اعلان ہوا کہ جی وہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو آج کی رات بھی کچھ ایسا ہی لوگوں کو تصور میں تھا، کیونکہ جب خلیج میں حجاز مقدس میں جب چاند نظر آیا تو یہ تصور اور تقویت پکڑ گیا کہ شاید آج چاند نظر آ جائے گا۔ لیکن یہ دعا بہرحال پہم تھی، اور کل میں نے براہ راست دعا کی تھی کہ پروردگار عالم ہمیں ایک روزہ اور نصیب فرما، اور جمعۃ المبارک کا روزہ، الوداعی جمعہ کا روزہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی وہ آیات بینات جو ہے وہ قاری قرآن، عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب الحاج قاری نعمان نعیمی صاحب سے تلاوت کروائیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ آیات بینات میں جہاں قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا اور روزوں کا ذکر ہوا ہے، تو ہمیں یاد رہے کہ لیلۃ الجائزہ کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں اور روزے کس انداز سے ہمارے گزرے ہیں۔ کوئی ہم سے قصداً سہواً اگر غلطیاں رب تعالیٰ کے حضور ہو گئی ہیں تو ہم خطا کے پتلے اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا، کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ پروردگار عالم ہم سے درگزر فرما، ہم سے معاف فرما، ہم سے رعایت فرما، ہمیں اپنی رحمتوں میں، اپنی رحمتوں کے حصار میں یا اللہ ہمیشہ رکھنا، اور اپنی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم ہم پہ اپنی مہربانی اور اپنا جو دست جود ہے اسے دراز فرما دے، کیونکہ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، مولا وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے، اور تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ کل انشاءاللہ عید الفطر ہوگی، میری طرف سے پیشگی یعنی ایڈوانس عید مبارک آپ سب کو۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رکھے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ عید الفطر کے موقع پر جو خوشیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ہمارا عید اسپیشل شو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ کل بھی انشاءاللہ فرسٹ ڈے جو ہے وہ آئی تھنک رئیس بھائی کا ہے، سیکنڈ ڈے میرا ہے، اور پھر تھرڈ ڈے جو ہے وہ ہمارے سمیر بھائی اور عمران بھائی انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ حاضر ہوں گے، اور عید کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہوں گی ہمارے ساتھ۔ آپ ہمیں جوائن کیجئے گا، AR بھائی QTV کے ساتھ رہیے گا۔ اور ڈاکٹر عمران ودود ابھی تک آئے نہیں ہیں، مطلب ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نیا ٹیلنٹ اس طرح لیٹ ہو کبھی، لیکن ظاہر ہے 30واں روزہ ہے، اور بات 30ویں روزے کی ہے تو آ گئے بھائی، آ گئے ماشاءاللہ، نظر تو آ گئے، لیکن اب دیکھیں آئے ذرا تھوڑے سے گیٹ اپ ویٹ اپ تھوڑا اچھا آ جائیں گے، نہیں تھوڑا میک اوور کر کے ہی آئیں گے آف کورس، ظاہر ہے۔ چلیں جی، ڈاکٹر عمران ودود آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر لیا ہے میرے ساتھ میرے جو اس ماشاءاللہ رمضان نشریات میں ٹیلنٹ دیکھنے میں آیا، ان میں پروفیسر سمیر احمد صاحب مقابلہ حسن اذان صدائے حق کے نام سے انہوں نے متعارف کروایا، اور بہت اچھے انداز سے اس کو لے کر چلے، اور ماشاءاللہ کافی مینٹین بھی ہو گئے۔ رمضان المبارک میں آئے کافی تندرست تھے، لیکن جب اب ماشاءاللہ آخری روزہ ہے تو بالکل اسمارٹ ہوئے۔ میں السلام علیکم اپنی جانب سے ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا سلمان بھائی، ماشاءاللہ جی، اور بلکہ آپ نے پوری بات نہیں بتائی، بتائیں نا اب آپ کے، آپ نے مجھے ٹوکا تھا کہ بھائی ذرا خیال کریں، صحیح، اور پھر معاملہ جو نا وہ الٹا ہو گیا، الٹ ہو گیا، یہاں دیگ زیادہ کھا لیا، دیگ الٹ ہو گئی، وہ بریانی کی نا دیگ الٹ ہو گئی، تو وہ ذرا تھوڑی سی نظر آنے لگی۔ اچھا ماشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیا ہے الحاج محمود الحسن اشرفی، دنیائے اسلام کا وہ روشن ستارہ کہ جس سے دنیا ماشاءاللہ اکتساب فیض کر رہی ہے۔ بردہ شریف سے لوگوں کی صبح ہو رہی ہے، بردہ شریف سے لوگوں کی شامیں گزر رہی ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ ان کا ایک اور کردار کہ انہوں نے اپنے تینوں ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کر کے 4 زبانوں پر مشتمل بردہ شریف متعارف کروایا، جس سے دنیا میں انتہائی درجے کی مقبولیت حاصل ہوئی۔ الحاج محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح حاجی قاری محمد محسن قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی حج کی سعادت سے بہرمند کیا ہوا ہے، اور اس سال بھی ارادہ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی یقیناً دعا کریں کہ پروردگار عالم اس ارادے کو حقیقت میں بدل دے، اور اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ محمود بھائی پیشگی، اچھا پہلے میں تعارف کے پہلے مکمل ہو جائے، سوری میرے ذہن سے رہ گیا۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان رسول، the most senior نعت reciters of پاکستان، استاد سید منظور الکونین شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے، کہ شاہ صاحب نے ان کے لیے اور سید زبیب مسعود شاہ کے لیے کہا تھا کہ یہ میرا کام لے کر آگے چلیں گے،
اور یہ وہ شناخواں ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو عام طور سے نہیں پتہ، لیکن مجھے معلوم ہے. اور حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ الکریم کے منظور نظر شناخواں حضرات ہیں جناب انور اشفاق ابراہیم برادران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی اجازت سے میں بھی جی اپنے ناظرین کو یہ جی کہہ دوں کہ وہ تمام عالم اسلام میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو آج عید منا رہے ہیں ان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک. اور وہ تمام عالم اسلام میں وہ ممالک جہاں پر آج آخری روزہ ہے ان کو پیش کی عید مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی تمام خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے اور عید کے اس پرمسرت موقع پر ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو بھی یاد رکھنے اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے منتظر ہیں. آمین. بہت اچھی بات سمیر بھائی, میں آپ کی بالکل آئی ڈو اگری ود یو کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا عید پر. یار ہم تو ہماری خوشیاں تو الحمدللہ اللہ نے دوبالا کی ہوئی ہیں. سر وہ بچپن سے ہم سنتے تھے نا کہ وہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا تھا. بالکل ایسے یہ جب زندگی آگے بڑھی اور پھر حالات دیکھے, ایکسپیرینسز کیے, سمجھ میں آیا بالکل یار خوشی بانٹنے سے ہی بڑھتی ہے. بالکل ایسا ہے. مجھے میں ابھی 2-3 روز کی 27 رمضان کی بات ہے کہ میری بچی بیٹی آئی ہوئی تھی پہلی مرتبہ. میں نے لائیو یہ بھی اناؤنس کیا کہ 8 برس میں پہلی مرتبہ میرے فیملی ممبرز آئے, کسی کو میرا آفس تک نہیں پتا تھا. اچھا آپ اتنا ریزرو تمام حوالوں سے کیوں رہتے ہیں؟ بس میں محدود رہنے آج یہ راز افشاں کر دیں آپ. بس آفس کے معاملات, ہم ذرا ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں نا اس میں اتنا زیادہ وہ انوالومنٹ, میں نے میرا خیال ہے پرسنلی بھی اتنے سالوں میں کبھی محمود اشرفی کے بھی کسی بھائی کو نہیں دیکھا, اور اس طرح میری بھی فیملی وہ ان کو آفس تک نہیں پتا تھا, پھر بتایا. اس طرح ہوتا ہے اکثر, یہ مطلب اس میں انٹینشن نہیں ہوتی لیکن اتفاق ہوئے. تو 27 رمضان میری بیٹی ساتھ تھی, میں نیچے اتر رہا تھا, یہ ثنا خان حضرات دوڑتے ہوئے آ رہے تھے, ملاقات ہوئی محمود بھائی سے بھی, زویب اشرفی سے بھی, محسن سے بھی. تو ان حضرات سے جب ملاقات ہوئی تو محمود بھائی بہت جلدی میں تھے, بڑی ایمرجنسی. مجھے لگا کہ کیونکہ ان کا ہر سال کا ہے, مدینہ شریف چلے آتے ہیں, کچھ ماشاءاللہ خاموشی سے چلے آتے ہیں, تو مجھے لگا کہ ان کی کوئی فلائٹ وغیرہ ہے, لیکن یہ گئے وہاں سے, میں بہت جلدی میں چلے گئے, ذرا نکل جب دیر ہو جائے گی. پھر میں جب گیا تو یہ وہاں وسیم بدامی صاحب کے کمرے میں تربوز کھا رہے تھے. تو اچھا میں نے کہا اچھا یہ تربوز والی جلدی تھی, تو وہ پھر میں نے ان سے بعد میں کہا میسج کروں گا کہ محمود بھائی خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہے تو تربوز بھی بانٹ کے کھایا کریں, اکیلے نہیں کھانا ہوتا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور ماشاءاللہ میرے ساتھی ہوسٹ جنہوں نے ماشاءاللہ بڑا سپورٹنگ کیریکٹر رہا ان لوگوں کا, 2 سیگمنٹس جس میں مجھے بہت زیادہ آرام بھی مل جاتا تھا اور آیات تلاوت کا بھی وقت مل جاتا تھا, اور اسی وجہ سے کہ الحمدللہ کئی بار تحدیث نعمت کے لیے ماشاءاللہ یہ محمود بھائی کی سنت پہ میں نے عمل کیا کہ ہمیشہ نیکیاں بتانی چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ موٹیویشن ہو, ترغیب ہو کہ دیکھیں نیکیوں کی طرف آئیں. ہم بھی آپ بھی ہم سب مل کر یہ کام کریں. بہرحال دیکھیں پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے, ناظرین کو, کہ جب محمود الحسن اشرفی ہوں اور سید سلمان گل ساتھ بیٹھے ہوں تو کیا ہوگا, لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آج 30واں روزہ ہے اور اس کا لحاظ پورا ہے. 30ویں روزے کو عید کا ماحول نہ بن جائے. وہ ایک اصل میں جو ایک ہے نا یاران, سب کو پتہ ہے یہ اگر بیٹھ گئے آپس میں تو ان کی ذرا حدود میں ذرا چھیڑ چھاڑ رہے گی. آپ اتنے سیدھے بن رہے ہیں, بات تو تربوز سے شروع ہوئی ہے حضرت. نہیں تربوز پہ ختم ہو گئی بات, تو آپ نے پہلے بات تربوز. دیکھیں افطار کے وقت تربوز میں بھی کھاتا تھا, یہ تو ریٹرن آ رہا ہے. یہ نہیں کھاتا میں بھی تھا تربوز, روزانہ تربوز یہاں آتا تھا, الحمدللہ گھر سے بنوا کے لاتا تھا. لیکن جس ایمرجنسی میں یہ گئے تو تربوز سے ان کی محبت دیکھیں, تربوز سنت ہے, بہت بڑا کام سنت ہے تربوز. دیکھیں کھجور میں ملا کے سرکار نے تربوز کھایا کہ اب پوچھا کیوں, سرکار نے کہا کھجور کی گرمی تربوز مارے گا. پھر ٹھیک ہو گیا نا, وہ نفل چھوڑ کر سنت کے لیے گئے. دیکھیں ہو گیا, سبحان اللہ, سبحان بہترین, زبردست. اچھا ہمیں جوائن کر لیا ہمارے ایک اور کو ہوسٹ ماشاءاللہ, ہمارے سپورٹنگ ہوسٹ جنہوں نے کوئز شو کیا اور زبردست کیا ماشاءاللہ. ان کی ٹیمز نے بڑا اچھا پرفارم کیا, لیکن اتنا اچھا نہیں کیا جتنا اچھا انہوں نے پرفارم کیا. ڈاکٹر سید عمران مدھو. السلام علیکم سلمان بھائی, السلام علیکم ناظرین کو بھی. اور آخری نشریات ہے آج رمضان المبارک کی, اور انشاءاللہ کل یقینی عید ہے, تو میں پیشگی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنے عید شو کا بھی اعلان کر دیں, 3rd ڈے آپ لوگ. اور ہاں میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ تمام دیکھنے والوں کو عید کی مبارکباد. اور خوشیوں کا تہوار ہے, اسے خوشیوں کے مصداق ہی گزارا جائے. وہ لوگ کوشش کرتے ہیں, بلکہ باقاعدہ فخری انداز میں بتاتے ہیں یار میں تو پورا دن سو رہا ہوتا ہوں, اور وہ ہم میچور ہو گئے ہیں, اور وہ اس طرح کی باتیں. تو میچورٹی یہ نہیں ہے, میچورٹی وہی ہے کہ جو ہمارے اجداد کا طریقہ ہے کہ یہ ہماری خوشیوں کا تہوار ہے, اور ہماری خوشیوں کے جتنے تہوار ہیں ان میں سب سے بڑا تہوار ہے, تو اسے ہمیں خوشیوں کے اس میں گزارنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو سوتا رہتا ہے نا اس کو کہنا چاہیے میں سست ہو گیا ہوں. ہاں نہیں وہ پتہ نہیں کیوں یہ چیز ایک ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم میچور ہو گئے تو عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے. اور یاد ہے آپ کو
ऊंट पटांग खुशियां मना रहे हैं। हमारे टीन एज एरा में वो एक लिटरेचर में हमारे शेर होता था, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मगरिब से उभरते हुए मशरिक से उभरते अच्छा गलत हो गया, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो मैं उस पर अमल करता हूँ। मशरिक से जब उभरता है मैं जरा देखता हूँ और सो जाता हूँ मादरत के साथ, वो मैं उस पर अमल। और ये दोनों हज़रात आप भी नहीं, mature हो गए। अच्छा महमूद भाई जो है ना, हमारे महमूद भाई जो है, और कोई भी उठाता होगा तो आप ये- कहते होंगे मैं सूरज देख के नहीं वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन सही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है वाकई। वेरी गुड वेरी गुड। ये इंतहाई एक्टिव आदमी इन त्योहारों पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, पहली सफ में मिलेंगे, और पंक्चुअल, वादे के पासदार आदमी, पाबंद आदमी। और आज तक ये मैं अल्लाह ऐलान टेलीविजन पे बता रहा हूँ, बहुत सारे सनाखानों ने खड़े होकर हाथ उठाकर गवाहियां दी हैं कि जी कोई साबित कर दे हमने आज तक पैसे मांगे हो नात के, लेकिन उनसे साबित हुए। लेकिन वल्लाह मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई एक शख्स आज तक कह दे कि महमूद हसन अशरफी ने कभी किसी से पैसों का मुतालबा किया हो, वल्लाह आपसे कह रहा हूँ, माशाअल्लाह। ये मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है, इनके वालिद की तरबियत भी है, सुभान अल्लाह। और ये एक तरबियत याफ्ता, एक बावकार, एक सलीका मंद सनाखा है, और हमारा इनसे प्यार है। लेकिन मेरा इनसे जो प्यार है ना वो अलग है, वो नाज़रीन को भी पता, सबको पता है। लेकिन ये हक़ाइक़ हैं जिनसे आज मैं लाइव दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा उठा रहा हूँ। ये बड़े छुपे हुए जिसे कहते हैं ना कि दरवेश टाइप नौजवान है, अल्लाह ताला इनको और इनकी रियाजतों में, इबादतों में अल्लाह मज़ीद इनको इस्तिक़ामत दे, दवाम दे, हमें भी नसीब करे इनका तरीक़ा अल्लाह ताला। ये वक्त के पाबंद, वादे के इज्जतें पाबंद, ऐसे नहीं मिल जाती, सही बात, इज्जतें ऐसे नहीं मिलती, उसमें कुछ- इनकी कुछ- बहुत मेहनत। और सर मेरा भी एक माशाल्लाह देरीना ताल्लुक अलहाज महमूद हसन अशरफी भाई से रहा, तो मैं आपकी बात की मुकम्मल तायीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाकई दरवेश आदमी है माशाल्लाह। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा, इब्ने इंशा के शेर का मिसरा है। खैर महमूद और भाई, आप इतना महमूद भाई हैरान भी ना हो इस बात पर, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़बान खल्क को नकार है खुदा से, बेशक आपके लिए सब हर एक आपके लिए की गवाही दे रहे हैं माशाल्लाह। ये बातें जो है ना, ये मैंने दिल से पूरे इमोशन से की हैं, और ये हर एक की यही तायद है। बहरहाल आपकी तरफ आते हैं, कुछ गुफ्तगू और कोई कलाम आपने सुनाना है, आप अपनी तरफ से नाजरीन चाहने वालों को। मैं एक तो एक हसीन इम्तजाज है, और हमेशा ही होता है कि उमूमन कि अरब शरीफ में ईद उल फितर होती है, और यहाँ पर जो है वो हम आखिरी दिन मना रहे होते हैं रमज़ान मुबारक का, रमज़ान करीम का। तो जहाँ जहाँ ईद हुई है अल्लाह ताला तमाम को ईद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। बरकतें और रहमतें अता आमीन। फरमाए। आमीन। और हमें एक तरह से थोड़ा सा गम का भी है कि रमज़ान करीम जा रहा है, अल्लाहु अकबर। क्योंकि एक वक्त था कि हम आते थे और प्रोग्राम करके जाते। हाजी अब्दुर्रऊफ साहब ने जिस तरह से एक मोटिवेशन पैदा की हमें, और देखें ना आज हम 30वें दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह चाको चौबंद ही हैं, एक तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रांसमिशन में रोज़ाना एक नए अज़्म के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई सोच के साथ हम यहाँ पे हाजिर होते हैं। और इस 30 दिन कितनी स्पीड में रवानी में जल्दी से गुजर गए, हमें बहुत तेजी से। मालूम ही पता ही नहीं, नहीं ये चला। सही बात है महमूद भाई, इस दफ़ा तो बिल्कुल। अल्लाह ने इतनी सहूलत से रोज़े करवा दी, और इस दफ़ा सहूलत से। पूरा माशाल्लाह ARY नेटवर्क जो है मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसने बेहतरीन तमाम चैनल्स पर अपने बेहतरीन जो है वो रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, रमज़ान की बरकतें अता फरमाए, ईद की बरकतें अता फरमाए। मैं तो बस खौफ खाता हूँ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात याद आ जाती है, तो ईद तो अल्लाह। उनके लिए है जिन्होंने अल्लाह। अपना जो है वो रमज़ान जो है वो इबादत में और नेकियों में गुजारा। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि जब फारूक अपने आजम नेक- ये कह रहे हैं तो जैसी हमारी शख्सियत क्या है। हम किस गिनती में। अल्लाह नेक और साले लोगों में हमें हमारा आमीन। शमूलियत महमूद अता भाई आज फरमाए। के दिन, आज 30वां रोज़ा, आप यूँ समझ लीजिए कि हम ईद से जुड़े हुए हैं बस, तो कुछ मिलाद हो जाए, कुछ रसूलुल्लाह का मिलाद का जिक्र हो जाए, कोई ऐसा। जिनके सदक़े में सारी ईदें मिली हैं। हाय हाय हाय। वाह मैं भी वाह। जब ऊपर आ रहा था, डॉक्टर अहमद कादरी साहब मदज़िल्लाह वाली बहुत प्यारी शख्सियत है, वो उनके भाई का डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का जिक्र हुआ तो उनका पढ़ा क्या हुआ बात। वो अरसा, हाँ, क्या बात है, क्या कहना। सुभान अल्लाह। कलाम पेश कर रहा हूँ, जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लाहु पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार
जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह हामिदो क्या बात है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद दो जग का सुल्तान जान से प्यारा राज दुलारा रहमत की सरकार नबी जी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहनी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल नूर सरापा चांद से उजला हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद व ज़िद। आमीन। माशाअल्लाह। आपने माशाल्लाह से जिस तरह से पिछले चंद सालों में ट्रांसमिशन की जज़ाकल्लाह। सभी एतराफ़ करते हैं माशाल्लाह आपकी जज़ाकल्लाह। मेहनत का। फिर किबला मोहतरम सुमेर सुमेर बेग भाई साहब हैं। का इजाफा हुआ इंशाअल्लाह। तो कुछ अरसे में माशाल्लाह हमने देखा कि ये माशाल्लाह ये ऑलरेडी ग्रूम थे, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होस्ट अल्लाह एक अल्लाह। माशाअल्लाह। फिर मजीद माशाल्लाह इसमें बरकत है। और डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब माशाल्लाह ये नाम सही लिया मैंने जी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह इनका मैंने एक क्लिप ऑलरेडी देखा। इमरान वदूद नाम है, ऑलरेडी ये भी तैयार माशाअल्लाह। वैसे मैं एक तस्वीर आज ऑनलाइन कर देता हूँ कि मेरा जो हकीकी नाम है वो आपने जो लिया है अब्दुल वदूद। वो ऐसा ही है वाह, जी। वाह। और इमरान मेरा पुकारने का नाम है, लेकिन वो इतना जबान ज़दे आम हो चुका है कि वो अब मैं भी उसे मीडिया डॉक्टर पर साहब भी और हमने तमाम कहा था जगहों ना पर- दरवेश हैं, देखे देखिए, पता है। हाँ रूहानियत। वो अब- माशाल्लाह आज पहली मर्तबा किसी ने बिना बताए ऐसे अगर आप अभी तक बैत नहीं है तो मौका है आपको। देखिए कैसे कैसे आप तस्दीक हो किस रही है सिलसिले में महमूद। बैत सही करवाते हैं पहले ये किस बताइए। अंदाज से तस्दीक इनके हुई। पास सलासिल भरे पड़े हैं, आप तो हुक्म जो करें। मेरा नाम इमरान है ये वैसे ही पुकारने के लिए सही है और लेकिन वो फसीहुद्दीन मशहूर हो सोहरवर्दी चुका साहब ने बताया कि वो एक दफा अब्बा हम जी तो मोतरफ है रूहानियत। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब बहुत जलाल में थे और मुरीदीन साथ बैठे थे और कोई खास बात तो गुफ्तगू हो रही, हज़रत बहुत जलाल में थे। सही इतने में एक शख्स आ गया सही। और आके बैठ गया बीच में सबके। हज़रत जलाल में थे, उनको देखा आप किस सिलसिले में आए? कहा कि मैं सिलसिला सोहरवर्दी में। तो हज़रत का जलाल था ना वो सारा का सारा। अच्छा है माशाअल्लाह, अच्छा है, जबरदस्त। जलाल अच्छा जमाल में बदल मैं गया। नाजरीन मैं कारी मोहसिन भाई से आपको कुछ सुनवाता भी हूँ, दो शेर, उस पर हम ब्रेक भी ले लेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने जाना है इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक आध 2 मिनट आप हमें दे दें। और कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी, क्या अल्लाह ने इनको माशाल्लाह, इनकी शख्सियत को देख के आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि इनकी आवाज़ में इतना माशाल्लाह अल्लाह ने दम, लेकिन क्योंकि ये बहुत माशाल्लाह मेंटेन है, बहुत स्लिम स्मार्ट से हैं, मेंटेन से हैं, लेकिन वो ताकतवर आवाज़ अल्लाह ने इनको दी है, वो माशाल्लाह इनकी पिच है बेशक। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये पढ़ते हैं। तो बहरहाल चलें, हमारे इस्माइल जलाली साहब बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप जो है ना पहले ब्रेक ले लें, फिर आते ही कलाम सुन लेंगे। कारी मोहसिन एक बहुत प्यारे दोस्त, एक बहुत अच्छे होस्ट, तो नहीं होस्टिंग की नहीं, एक बहुत प्यारे दोस्त, वो आप लोग की वैसे मेरी hosting की है ना वो। आप लोग ये बहुत अच्छे होस्ट, बहुत प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे शौहर, बहुत अच्छे बाप हैं और हर रिश्ते में अल्लाह ने इनको खूबसूरत एक नेचर और एक खूबसूरत एक जिसे कहते हैं ना अखलाक अता फरमाया है। बहुत प्यारे इंसान है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद नात सुनते हैं। नाजरीन एक होस्ट नहीं मिलता, यहाँ 3 होस्ट आपको मिले हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आखिरी रोजा है, 2 नफिल, 3 तो नहीं हो, 2 नफिल वाजिब होता पढ़ है, लें, 3 वाजिब है। वितर और मगरिब होता है। तो 2 नफिल पढ़ लीजिएगा शुक्राने की कि आपको इस बरस 3 होस्ट मिले और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार नशरियात में मिले और दोनों ने कमाल किया माशाल्लाह। मैं दोनों को मैं बहुत ज्यादा यार आप तीनों इनके बोलें, काम- तीनों बोलें, नहीं, तीनों ने मैं कमाल किया। अपने काम से इतना ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ जितना इन दोनों के काम से मुतासिर ये हूँ। आपका बड़ापन और इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह अपने अपने सेगमेंट्स को जज़ाकल्लाह। किया है। जी के लिए तो माशाल्लाह वो नफिल शुक्राने के पढ़ेंगे। जी मैं और मेरे लिए आप अच्छा महमूद भाई, क्या हो रहा है? मैं आज मसरत में भी हूँ और हैरत में भी हूँ
کہ آپ سے ملاقات تو کل ہونی تھی, وہ آج کیسے ہو گئی, آج 30واں روزہ. ہاں محسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیار ہے ہمارا. جی محسن آج ہی, اچھا وہ خلیج کے چاند سے ہی آپ کا بھول گیا. اچھا, اور اللہ میں بھی مدینہ شریف میں ہوتا, میری ٹکٹ ہو گئی تھی لیکن وہ لیٹ مجھے معلوم چلا, مجھ سے مغالطے میں. آپ اور میں سرکار عید کے بعد چلیں گے انشاءاللہ. سرکار دیکھیں ہم ان سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں. یہ آپ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ, آپ دونوں ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, اگر یہ کہہ دیں سب چلیں گے تو شاید ہمارا بھی نام. عمران بھائی, سمیر بھائی, انور بھائی, اشفاق بھائی, محسن بھائی, یہ ہمارے سارے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے دیار پاک, عید سرکار کے قدموں میں نصیب کرے. قاری محسن صاحب آج سیاہ لباسان دار دنیا, یعنی دنیا کے بادشاہوں کا جو لباس ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. اور میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا آپ کے لیے, جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں, بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. چاہیے آپ کیا سنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. جی جی, لیکن اس میں جانور غریب ہی ہیرو ہے حضرت, پہاڑ تو کبر کی علامت ہے. آپ کہاں ہیں؟ اچھا چلیں جی, دیر سے پہنچے. جی جی, اللہ پاک ہمیں جی جیسے ہم یہاں بیٹھے نیاز بندی آئے ہیں, بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, کاش اللہ پاک یہ موقع دے کہ حکومت خضرہ کے ساتھ. ہائے ہائے, آمین آمین. لیکن وہاں بھی باتیں کریں گے تو پھر فائدہ. ایسی باتیں نہیں کریں. اچھا اچھی بات. اچھا نہیں, وہاں تو حضور کی سیرت کی بات, وہاں تو میں لب کشا نہیں ہوں, آپ کہتے ہیں میں لب کشا نہیں ہوں اور محول تھے, وہاں تو یہ والا ماحول ہونا چاہیے. نہیں پرسنلی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہاں پہ بندہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے. ہم یہاں پہ حضور کی باتیں کرتے ہیں, وہاں نہ کریں تو کہاں کریں گے. نعتیں حضور کی نعتیں آپ سے سنے حضور کی باتیں, حضور کا. اچھا یوسف میمن یاد ہے محسن بھائی آپ کو؟ یوسف یار وہ پڑھتے نہیں تھے مدینہ شریف میں نعت, آپ دیکھیں ان کو ہاں ان کو کتنا لوگوں نے, عمران بھائی, سمیر بھائی, لوگوں نے ریکویسٹ کر کے کہا کہ آپ ایک نعت سنا دیں, تو وہ کہتے تھے میری ہمت نہیں ہوتی یہاں لب کھولنے کی, میری مجال نہیں ہوتی لب کھولنے کی, میں یہاں میرے لب نہیں کھلتے. اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. آمین. یہ ایک انداز کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شاہد ہو جہاں, وہ کہاں میں کہاں. خواجہ صوفی مسعود احمد رہبر چشتی نے جب ذوالفقار بھائی کا آخری سال تھا, آپ بھی تھے, انہوں نے اور ذوالفقار بھائی نے کیا ماحول بنایا. ذوالفقار بھائی کی آخری محفلوں میں سے ایک تھی, اور اس میں انہوں نے میں نے غزل دی تھی انہیں عارفانہ, کہ نکال کے دی تھی. میں نے کہا ذوالفقار بھائی پڑھیں, انہوں نے ترنت ہی ماشاءاللہ, انہوں نے بھی فوراً, یہ منجے ہوئے نعت خواں دونوں ماشاءاللہ. تو ذوالفقار بھائی نے وہ پڑھا کہ میرے روبرو صنم ہے کرم نہیں تو کیا ہے. اس میں ایک شعر تھا, میں ہوں زندہ ایک حقیقت, نہ مروں نہ مر سکوں گا, میرے دم میں ایسا دم ہے, یہ کرم نہیں تو کیا ہے. کیا شعر تھا. اور پھر وہی خواجہ صوفی مسعود احمد رہبر چشتی میں عمران ودود بھائی کے اس شعر سے یاد آیا, انہوں نے فرمایا نور کرتا ہے نور کی تعریف, واہ واہ واہ, آدمی اور حضور کی تعریف اللہ ہزار بار بشم. قاری صاحب کچھ آمین یا رب, کچھ کلام اگر ہو جائے. آمین یا رب. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, کہ
اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کہ اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر مر کے جیتے جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب کہاں لے گئے آپ؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ. ہم چاہیں گے کہ یہ آپ دونوں جو ہے نا وہ مل کر بھی کوئی ایک ماحول کی مناسبت سے اسے جاری رکھتے ہوئے کوئی ایسا ہی کلام مل کر بھی. جی محمود بھائی، جی محسن بھائی. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار جان و دل پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے دل میرا غمگین ہے غم زدوں کے غم
گسار دل میرا غمگین ہے غم زدوں کے غم گسار زندگی کے بے شمار میں اکیلا زندگی کے بے شمار ہی کچھ کیجیے شہ عالی وقارا ہی کچھ کیجیے نا شہ عالی وقارا یاد آتا ہے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ کس خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے محمود بھائی محسن بھائی اور جس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھا اور سلمان بھائی کی جو کیفیت میں یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا سلمان بھائی کا ایک تشخص ہے جو کہ بڑا ہی لیولی سا ہے شوخ مزاج سا ہے اور ہنسنے بولنے والا ہے لوگوں کے ساتھ دل لگی کرنے والا ہے لیکن میں جتنا انہیں جانتا ہوں ان کے
پیچھے اور ان کے اندر، ان کے دل میں ایک بہت سچا عاشق رسول بھی ہے، جو ہمیں متعدد مرتبہ ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہوتا رہتا ہے کہ جہاں پر ایک میڈیا کا چہرہ ہے، وہیں کہیں بہت پیچھے کہیں ایک چھپا ہوا ان کا تشخص جو ہے وہ ایک عاشق رسول کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ پکے عاشق رسول، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے عشق کے طفیل ہمیں بھی عشق رسول ویسا ہی عطا ہو، اور ہمیں بھی عشق رسول میں آنسو بہانے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ دونوں نے یہ کلام پڑھا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں نا آپ، ایک برجستگی دیکھیں کہ ایک دم سے جو ماحول جو ہے وہ، ہم ایک تھوڑا سا ایک شوق مزاجی میں تھے اور اچانک سے اس کو تبدیل محمود بھائی یہ تو دل سے ہی آ سکتا ہے نا، یہ تو کوئی بناوٹی یا تصنع اس میں نہیں ہو سکتا، یہ دل سے ہی چیز آ سکتی ہے۔ ہو بھی نہیں سکتی بناوٹ، تصنع تو ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اور ماشاءاللہ سمیر بھائی بھی جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ، اور جہاں پہ ان لوگوں کی اپنی چیزیں ہیں وہاں پہ یقینی طور پہ آپ لوگوں کی آوازوں کا تاثر بھی، تو اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں بھی ایسا رقت دیا ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح کا کلام پڑھتے ہیں تو رقت بھی طاری ہو جائے، اور کوئی خوشیوں والا کلام پڑھتے ہیں جس طرح سے وہ بہاراں، اور وہ بریک میں آپ ہم سن رہے تھے آپ سے، تو وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر مسحور کن کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو رقت انگیز کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کی اس خوش الحانی کو سلامت رکھے، آپ کے لہجے کو سلامت رکھے، آپ کی ان توفیقات میں مزید برکتیں، مزید وسعتیں عطا کرے۔ سلمان بھائی کیا کیفیت ہے، ذرا آپ بھی تو ایک شعر اگر وہ دوبارہ سنا دیں، سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے، اسی پر بریک کر لیں۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کہ اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کہ اس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ اچھے لوگوں کا ذکر کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ کلام عقیدت بزبان عقیدت بھی سنیں۔ کچھ ایسی شخصیات کے جیسے معروف و ممتاز نوجوان فاضل صاحب زادہ مفتی عبدالوارث صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، بہترین معتدل عالم دین، اور ہمیشہ معتدل بات کرتے تھے، مدلل بات کرتے تھے، خوبصورت کلام کرتے تھے، اور متقی پرہیزگار عالم تھے، اور ان کا رمضان المبارک میں انتقال ہوا، اور بالکل ابتدائی دنوں میں انتقال ہوا۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح صاحبزادہ مفتی عبدالوارث قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں کسی اور کیفیت میں ہوں اور مجھ سے وہ میرے دامت برکاتہم العالیہ نکلا، میں معافی چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کا شکریہ، انہوں نے تصحیح فرمائی مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے۔ مفتی عبدالوارث صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم میں نہیں رہے، اور کیا نوجوان خوبصورت فاضل اور کیا زبردست کلام کرنے والے، کیا صاحب علم شخصیت، بردبار، تواضع، اور ان کے ساری کے ساتھ لوگوں سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، متقی پرہیزگار ایک انسان ہمارے درمیان، ایک عالم دین نہیں رہا۔ عالم کی موت
عالم کی موت ہوتی ہے. اسی طرح مفتی عبدالقیوم صاحب جن کا وصال ہوا، ان کے حوالے سے بھی میں آخری ہمیں روزہ نصیب ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، اچھے کاموں کا بھی ذکر کیا جائے آج کے دن اور انڈورس کیا جائے. اللہ تعالیٰ مفتی عبدالقیوم صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بھی بلند فرمائے. آپ کے بھی کوئی مفتی صاحب کا؟ ہماری جو جامع مسجد ہے وہاں پر، اور بالکل نوجوان عالم دین 31 ایئرز آف ایج، اللہ شام سے پڑھ کر تشریف لائے تھے. اللہ نے کیا انہیں بیان کی طاقت دی تھی، کیا قدرت دی تھی. لفظوں پر ان کی اتنی شاندار اور خوبصورت گرفت تھی کہ بندہ سنے تو وہ سنتا ہی رہ جائے. اللہ اکبر. صرف 31 سال کی عمر ہے، مسجد میں جمعہ پڑھا کر گئے ہیں اور اطلاع آتی ہے 2-3 دنوں کے بعد کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جاں بر نہیں ہو سکے اور انتقال فرما گیا. بہت ہی خوبصورت نوجوان عالم دین تھے اور یہ پورا رمضان المبارک وہ موریشس میں گزارا کرتے تھے. عربی پر انہیں ایسی قدرت تھی کہ اب آپ دیکھیں نا، اگر موریشس میں لوگ انہیں بلا رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کے خطابات سنا کرتے تھے. ان کا بھی انتقال ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، انہیں بھی ویسا ہی مقام عطا کرے جنت میں. اور سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں انہی کیفیات کو جو ہے وہ آگے کل مجھے، سمیر بھائی ہیں، آپ ہیں، ہم سب کو بھی قبر کا منہ تو دیکھنا ہی ہے، اور جو ہے وہ جیتے جی ہماری تمنائیں کیا ہونی چاہیے جو قبر میں جا کے تو ضرور پوری ہوگی، وہ جیتے جی بھی ہونی چاہیے. اور اسی کیفیت اور تمنا کو آگے بڑھانے کے لیے انور بھائی، اشفاق بھائی سے گزارش کر رہا ہوں. معذرت میں مخل ہوا، اور میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ 31 سال کے تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میرے دوست کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ماشاءاللہ حیات ہیں. تو ہاسپٹل جانا ہوا تو وہاں پر ڈاکٹر نے مجھے ایک بات کہی کہ ہم جو اس غفلت میں رہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہمارے سامنے بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو 50 سال کا ہونا ہے، 60 سال کا ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم دنیاوی اعتبار سے یہ سوچتے ہیں. وہاں پر ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس وقت کارڈیو ڈپارٹمنٹ میں جو پیشنٹ ہیں اس میں سے 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 40 سال سے کم ہیں. وہ اینجیوگرافی، آپ دیکھیں 31 ایئرز اولڈ جو جن کا آپ نے ذکر کیا، ہارٹ اٹیک یار، مطلب انبلیویبل، کبھی سنا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بہرحال جیتے جی بھی جو تمنا ہونی چاہیے جو قبر میں اللہ نے چاہا تو ضرور ہم سب کی پوری ہوگی. اس غفلت میں نہ رہے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو کہتے تھے ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بھرا پڑا ہے ایسے نوجوانوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصیب فرمائے. میں انور بھائی، اشفاق بھائی سے گزارش کروں گا، بہت اچھا پڑھتے ہیں کلام. میرے پیر خانے میں بھی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے یہاں انہوں نے کئی بار پڑھا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ماشاءاللہ حافظ اظہر صاحب کے انہوں نے پڑھا. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، ایک منفرد طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں دونوں بھائی، اور بڑے خوبصورت انداز. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، حبیب خدا. اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں،
ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو اور میرا تینوں ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان میرا تینوں ایمان فرشتے جو پوچھیں تو تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ایک ذرا سے بھی سر سے یہ لوگ ہٹتے ہوں. ماشاءاللہ. یہ بھی مشق ہے, یہ بھی سرکار کی طرف سے. استاد منظور الکونین شاہ صاحب کے شاگرد ہیں یہ لوگ. اچھا. یہ دنیا کو پتہ نہیں ہے باتیں, لیکن میں جب بھی کبھی موقع ایسا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے استاد کی صحبت جسے نصیب ہو تو مشق نظر آتی ہے. یہ جب بیٹھتے ہیں تیاری سے ماشاءاللہ. اور عمر میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہماری آپ کی پیدائش سے پہلے سے نعت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنی سی عمروں سے نعت پڑھ رہے ہیں, اور آج ان کے بچے نعت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, ایک لیگیسی ہے جو جاری ہے. جی, نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم. تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. الحمدللہ. میں انور بھائی ایک کلام اور سننا چاہ رہا ہوں. آج عید کا دن ہے, سرکار کی بارگاہ میں لوگ جو ہے وہ عیدی لینے پہنچے ہوئے. میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر احمد قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کی بھی کیفیت, اور سمیر بھائی کی بھی مسلسل ماشاءاللہ. ہمارے عمران بھائی ڈیفینیٹلی آپ سب, ہم اندر سے تو سب کی خواہش ہوتی ہے نا عیدی لینے چلے مدینے, سرکار سے عیدی لے کر. اگر آپ اجازت دیں جی جی, جو دل کی کیفیات بسم اللہ بسم اللہ. حضور کی بارگاہ میں ایک مختصر سی اور ایک چھوٹی سی عقیدت, ٹوٹی پھوٹی عقیدت. جی جی بسم اللہ. کہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں, ہائے ہائے ہائے, بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں, واہ واہ, مکین خضرا تیری گلی میں, کیا بات ہے, سرور بخشا تیری گلی نے, اور سکون پایا تیری گلی میں. کرم ہو اے تاجدار بطحا, عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ, ہزاروں منگتے پسارے دامن, کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں. خدا کی مرضی, خدا کی حکمت, خدا ہی جانے, ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا, اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں. بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں, مکین خضرا تیری گلی. اللہ اکبر. دیکھیں ذہن میں بھی ادیب رائے پوری صاحب جی کا کلام آ رہا ہے اس وقت, جو سرکار کے اسی دربار کیفی, میں اور لوگ عیدی لینے پہنچے ہوئے ہیں, تو میرے ذہن میں ادیب صاحب کا یہ کلام. اور انور بھائی کیا رش ہے, کیا کراؤڈ ہے اس سال مدینہ پاک میں. وہ 27ویں رمضان المبارک کی جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں وہ اس سے باہر بھی, اس کی حدود سے باہر بھی گلیوں میں, عید کی نماز میں جگہ نہیں تھی. رات 1 بجے ہمارے کچھ نوجوان وہاں پہنچ گئے اندر مسجد میں. انہوں نے کہا بھائی اگر ابھی نہیں گئے تو صبح موقع نہیں ملے گا. کاش اس بھیڑ میں اور آپ بھی ہوتے. لیکن چلے, وہی بات ہے نا کہ خدا کی حکمت, خدا کی مرضی, خدا ہی جانے وہ, لیکن ہم ہاں 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 میرا دل. دیکھیں میں رہوں تو اپنوں کے درمیان, میرا دل ہو ملک حجاز میں. ہم یہ چاہتے ہیں, اور دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. انور اشفاق ابراہیم برادران کچھ مدینہ طیبہ کی یاد ہے. رحمت کا در کھولا ہے, دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھولا ہے, دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے, در
دربار مصطفیٰ میں اور بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں اور آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے آنسو جو بہ رہے سب حال کہہ رہے اب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں اب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں اور آداب کا تقاضا کہ جنبش نہ ہو بدن میں لیکن دل وجد کر رہا ہے مصطفیٰ میں اور مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا مرنے کے بعد مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں ان مانگے مل رہا ہے دربار خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے واہ واہ خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے نعتوں سے آ رہی ہے خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بہت خوب ماشاءاللہ اور میں آج اس موقع پر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل یکم شوال ہوگی یعنی عید الفطر کا دن ہوگا یکم شوال ایک ولی کامل ایک پیر کامل سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کہ اس وقت دور حاضر میں آپ رہنما کہہ لیجئے اور سپہ سالار کہہ لیجئے قیادت فرما رہے ہیں اس وقت مشائخان نقش بند کی موجودہ جو حیات ہیں اور ان کا نام ہے دنیا جانتی ہے انہیں سلطان الفقراء کے نام سے حضور قبلہ کعبہ سیدی و مرشدی الحاج پیر ثانی سرکار نقش بندی مجددی قادری یہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو جو چہرہ نظر آ رہا ہے یہ چہرہ ہی ان کا تعارف ہے میں کہتا ہوں ان کے لیے کچھ بھی کہنا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے شخصیت کچھ بھی کہنا کم ہوگا وہ ان کے شایان شان نہیں ان کا چہرہ
وہ بارونق چہرہ, وہ پرنور چہرہ کہ جب یہ اپنی پرنور نظروں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا دل ان کا دل ہو جاتا ہے. اور دنیا بھر میں ان کے لاکھوں مرید ہیں الحمدللہ. اور مجھے پیر صاحب قبلہ چھوٹے پیر صاحب جو ہیں پیر فیضان اعظم صاحب نقشبندی مجددی قادری, جو ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں, جنہیں روحانی طور پہ سارا فیض حضور سلطان الفقراء کا ملا ہوا ہے. جانشین سلطان الفقراء پیر الحاج سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری, کیا کمال شخصیت ہیں, ان کا سارا فیض آپ کو ملا ہوا ہے, سارا فیضان ملا ہوا ہے. ان کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ میسیج آیا تھا کہ کل بڑے پیر صاحب کا یوم ولادت ہے, اور مجھے اس پیغام کے ذریعے ایک یاد دہانی بھی نصیب ہوئی. یکم شوال کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, عید الفطر بھی ہے اور اس ولی کامل کا یوم ولادت بھی. ہم اپنی جانب سے حضور سلطان الفقراء کی بارگاہ میں عاجزانہ منکسرانہ یوم ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں پورے ARYQTV کی مینجمنٹ کی جانب سے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سپورٹنگ ہوسٹس دونوں, جناب پروفیسر سمیر احمد صاحب, ڈاکٹر سید عمران ودود صاحب, کہ یہ ظاہر ہے سڈن ان کو انویٹیشن ملا اور یہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کی جو محنتیں ہیں اس سال انہوں نے کی اور زبردست اپنے اپنے سیگمنٹ پیش کیے, اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جاتے جاتے سمیر بھائی بھی اپنے ناظرین سے کچھ کہہ لیں, ون لائنر, اور عمران بھائی بھی, اور انور بھائی اور اشفاق بھائی کا بہت شکریہ کہ آج کے دن بھی آپ ہمیں میسر آئے اور اتنی پیاری پیاری نعتیں آپ نے سنائی. جی آخر میں تو میں چاہوں گا کہ بس شکریہ ہی ادا کروں, اور جس طرح کا یہ ادارہ ہے ARYQTV اور پورا ARY نیٹ ورک ہی, اور جس طرح سے یہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہے, میں متعدد چینلز دیکھنے کا اتفاق لازمی طور پر ہوتا ہے, اور اس میں جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو واضح طور پر لگتا ہے کہ کوئی بتانے والا وہاں پر موجود نہیں ہے. اور مجھے اس حوالے سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہاں بہت ایسے لوگ ہیں, میں نام لوں تو شاید کسی ایک دو کا نام اگر میں بھول جاؤں تو وہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, کوئی برا نہ مان جائے, تو وہ تمام ہی لوگ مطلب ہر کوئی سکھانے کے لیے تیار ہے. ورنہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سکھاتے تو نہیں ہے بلکہ الٹا جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے کے لیے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کے لیے ہے. لیکن یہاں پر الحمدللہ چونکہ یہ ویسے ہی ہم اسے جامعہ نہیں کہتے, ویسے ہی ہم اسے یونیورسٹی نہیں کہتے, اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہے, چاہے وہ کیمرہ مین ہو, چاہے کنٹرول روم کے لوگ ہوں, چاہے ہمارا کانٹینٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اور جتنے بھی اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, تمام ہی لوگ بہت ہی جانفشانی کے ساتھ, بہت ہی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور یقینی طور پہ کوئی ادارہ جب فلرش کر رہا ہوتا ہے, ترقی پا رہا ہوتا ہے, بلندی کی جانب جا رہا ہوتا ہے, تو وہ کسی شخص واحد کا اس میں کردار نہیں ہوتا, پوری ٹیم کا کردار ہوتا ہے. اور جس طرح سے لیڈرشپ ہے, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے, پھر اس کے نیچے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے, تو یہ تمام لوگ مل کر جس خوبصورتی کے ساتھ اسے کر رہے ہیں, میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ اسے ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. جی سمیر بھائی کچھ پیغام, بسم اللہ. اچھا ہینڈ مائک دے دیں, ہینڈ مائک دے دیں سمیر بھائی کو. جی جی سمیر بھائی, بس جو کلام پڑھے گئے اور جو کیفیات ہیں ابھی انہی میں گم ہیں, اور ان سے نکلنے میں یقیناً وقت لگتا ہے, اللہ انہی میں گم رکھے. لیکن میں بھی بس جاتے جاتے یہی عرض کروں گا کہ جو محبتیں آپ سب کی طرف سے ملی, اور بالخصوص ہمارے ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے کہ تصحیح کرنے کی بات ہو, خاص طور پہ جو ہمارے تلفظ کی اغلاط ہوتی ہیں یا دیگر حوالوں سے, تو مفتی محمد احسن نوید نیازی ایک بہت بڑا نام ARYQTV کا, اور میں ان کو تہہ دل سے میں خراج عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اور ان کی جو سب سے اچھی بات یہ, اگر آپ کی کوئی اصلاح کرنی ہو, تصحیح کرنی ہو, بالکل آپ کے کان میں بولتے, یہ ان کی بالکل مولا علی فرماتے نا, تمہارا دوست وہ جو تمہیں تنہائی میں اکیلے. اور اگر حوصلہ افزائی کی بات ہو, محبتوں کی بات ہو, شفقت کی بات ہو, وہ آپ کو 90% 95% ان کی طرف سے ملے گی. تو ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہو گئے, یہ وہ شخصیات ہیں الحمدللہ, یہ وہ گلدستہ ہے یوں کہہ لیں ARYQTV کا, جس سے ARYQTV کی شان ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, انہیں کیسے بھول سکتے ہیں. ظاہر دیکھیں, ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر اپنے ہیروز کی شکل میں دیکھتے تھے, اور آج ان کے ساتھ الحمدللہ ہمیں پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے, ان کی صحبت مل رہی ہے. ہم نے اتنا شفیق ان کو پایا, اتنا محبت کرنے والا پایا, دل سے دعا نکلتی ہے. میں اقبال نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میں آپ کو دل کی ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی محبتیں اور شفقتیں, عنایتیں ان کی ہمیں حاصل ہوئی ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ARYQTV. اور یہ بہت زیادتی ہوگی اگر میں ایک شخصیت کا نام نہ لوں, مفتی محمد عامر صاحب جو کانٹینٹ ہیڈ ہیں ARYQTV کے, ان کی جتنی محبتیں اور شفقتیں ہیں, ہمارے سہیل صدیقی بھائی
मतलब ये तमाम लोग वो हैं जिनको लोगों को मोहब्बतों के साथ लेकर चलना आता है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ARYQTV को इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको दीन मतीन की खिदमत के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलें, इसी पर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी पर एक वक्फा और सलमान भाई, ब्रेक के बाद जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। अब दोनों मुझसे, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों मोहब्बत करते हैं और इन्होंने इज़हार मोहब्बत किया, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतें कायम रखे और इन्हें इसी तरह चहचहाते रहने की, आगे बढ़ते रहने की, तरक्कियों की राहें, इनको राहों पर चलने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक, रास्ते आसान हों और मंजिलें इन्हें नसीब हों। इंशाअल्लाह इस ब्रेक के बाद उलमा इकराम मुल्क पाकिस्तान के अकाबिर उलमा इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, आपके सवालात के जवाबात भी देंगे, कुछ उनसे इंशाअल्लाह आज गपशप भी करेंगे, कुछ ईद की बात, कुछ रमज़ान की बात, इंशाअल्लाह इस ब्रेक के बाद।